نہیں، اچانک میں نے نہیں شروع کی ہیں. اچانک آپ کہہ سکتے ہیں کہ تسلسل کے ساتھ شروع کی ہیں. پہلے بھی میں کرتا تھا لیکن کبھی کبھار کرتا تھا. بٹ ان اینی کیس دیکھیں یہ فیلڈز میرے لیے نئی نہیں ہیں. یہ آپ کے لیے شاید یہ بات نہیں ہو کہ میں ایسی باتیں کیوں شروع کر دی ہیں. میرے لیے یہ فیلڈز نئی نہیں ہیں. میں تقریباً اپنی زندگی کا آدھا حصہ لگ بھگ 18-20 سال ہو گئے ہیں میں ان چیزوں کو پڑھ رہا ہوں. سوشل فلاسفیز کو، ایتھیزم کو، ایولیوشن کو، مذاہب کو. اسلام سے ہٹ کے میں نے اور مذاہب کو پڑھا. تو میرے لیے تو یہ چیزیں بہت زیادہ یہ میرے دل کے قریب رہی ہمیشہ سے، اور اب بھی ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ رہیں گی. تو میرے لیے تو یہ کچھ نیا نہیں ہے. ہاں، پاکستان میں ان معاملات پہ بڑے کم میں بات کرتا تھا. یو کے میں البتہ میں نے مباحث میں بھی حصہ لیا. پی ایچ ڈی لیول کے ایتھیسٹ سے بھی میرا انٹریکشن رہا، اٹھنا بیٹھنا. تو میرے لیے یعنی اٹ سیلف یہ چیزیں ان میں سے کچھ بھی ایسا کچھ نیا نہیں ہے. اور میں پاکستان میں بھی ان پہ ہمیشہ بات کرنا چاہتا تھا. آلویز دیر واز اے تھنگ کہ ہم ان ٹاپکس پہ ضرور بات کریں گے، کیونکہ دل دکھتا تھا میرا. یہ سوشل میڈیا وغیرہ کا رائز جو ہوا ہے اس کے بعد تو انفارمیشن پہنچ گئی. میں تو اس سے پہلے یہ چیزیں ساری میں پڑھتا تھا، سنتا تھا. جب یہ اس طرح کا جو ایتھیزم اینڈ سو فورتھ جو ہے یہ بڑے مخصوص لوگوں تک ہی محدود تھی. تو مجھے میرا جو دل دکھتا تھا اس چیز پہ، جب میں اس پہ تسلسل سے بات نہیں کرتا تھا، کہ جب ایک آدھی میں نے کوئی ایولیوشن کی ویڈیو بنائی اور جس طرح سے بچوں نے رابطہ کیا مجھ سے کہ کیسر صاحب ہمارا بایولوجی کا، فزکس کا پورا پیریڈ گزر جاتا ہے جس میں ہمیں کوئی سائنس وغیرہ نہیں پڑھاتے ہیں، صرف الہاد پڑھا کے چلے جاتے ہیں، یہی بتاتے رہتے ہیں کہ تمہارا مذہب کیوں غلط ہے. یہ چیزیں دیکھ کے دل دکھتا تھا. سوشل میڈیا کے آگے میں نے بات کی. یہ یوٹیوب پہ جو صرف وائس اوور بنا کے آج بیٹھے ہوئے ہیں کہ قرآن کی آیت میں یہ غلطی ہے وہ غلطی ہے، یہ ان کی میں ویڈیو دیکھ کے مجھے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ کس ویب سائٹ کا کون سا آرٹیکل انہوں نے کاپی کیا ہوا ہے. کچھ ایکسٹریمسٹ عیسائی ہیں، میں سب کو تو نہیں کہتا، ایکسٹریمسٹ عیسائی ہیں اور کچھ ایتھیسٹس ہیں. انہوں نے آنسرنگ اسلام اور اس طرح کی ویب سائٹس بنائی ہوئی ہیں جس میں کوئی اسلام کے بارے میں نالج نہ ہونے کے باوجود ان لوگوں نے اعتراضات کا انبار کھڑا کیا کہ دیکھیں جی اس آیت میں یہ غلطی ہے، اس میں وہ، اور ہمارے وہ دانشور بنے بیٹھے ہیں. تو چیزیں دیکھ کر تکلیف ہوتی تھی. میں ہمیشہ بات کرنا چاہتا تھا، لیکن there are few things that you say the right time. تو ہم رائٹ ٹائم کے چکر میں پڑے ہوئے تھے. جو ہمارا جو پروفیشن ہے وہ تو ٹرینر کا ہے. اب اللہ کا شکر ہے پاکستان سے باہر، مینلی یو کے جہاں پہ ہم بیسڈ، تو جب ہم کمپنیز کے ساتھ کام کرتے ہیں تو میں نہیں چاہتا تھا، میری ٹیم نہیں چاہتی تھی کہ میرا امیج کوئی اور بن جائے، کیونکہ آپ ایک مفتی اور مولوی کا لیبل جو ہے تو اسٹریٹ پہ لگ جانا ہے، رائٹ. اینڈ پروفیشنلی ہم کس چیز کی بات کر رہے ہیں؟ ہم 6 سگما کی بات کر رہے ہیں، لین مینوفیکچرنگ کی بات کر رہے ہیں، ہیومن ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں، ورک فلو پروسیسز کی بات کر رہے ہیں، برانڈ انہینسمنٹ، ٹرین دی ٹرینر اینڈ سو فورتھ. تو یہ امیج کو فٹ نہیں بیٹھتا. اور یہ بھی عجیب ایک بات ہے کہ ہم نے زیادہ اپنا کام پاکستان میں ایکسٹینڈ کیا، تو اس حوالے سے ہم تھوڑے سے کانشیس تھے. یو کے میں تو کوئی آدمی کی پرواہ نہیں کرتا آپ کے ریلیجس پولیٹیکل ویوز کیا ہیں، ان کو آپ کے کام سے مطلب ہے. البتہ یہاں پہ جو ہے وہ تھا. تو ہمیں ایک کنسرن تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری یہ ریپوٹیشن بن جائے کہ یہ تو پولیمسسٹ ہے اور مذہب کی باتیں کرتا ہے، اور مولوی آدمی ہے، مفتی آدمی ہے، ایز اف مولوی اور مفتی ہونا کوئی جرم ہوتا ہے. پھر تبدیلی یہ آئی کہ ایک صاحب نے کچھ ایسی بات کہہ دی کہ جس سے مجھے فیصلہ کرنے میں آسانی ہو گئی. یعنی کہ تو یہ بات ہمیشہ تھی کہ میں نے اس فیلڈ میں آنا تو ہے، فل ٹائم بیسس پہ آنا ہے، میں نے اس پہ چپ تو میں نہیں رہ سکتا. لیکن وہ جو رائٹ ٹائم والا آئیڈیا تھا کہ وہ آئے گا. But then I heard ایک صاحب ہیں، انہوں نے ایسی رہنمائی کی میری جنہیں خود نہیں پتا کہ انہوں نے میری ہیلپ کی ہے. He doesn't even know it. تو that changed everything for me. ساحل ادیم صاحب، اینڈ ہی ڈزنٹ ایون نو کہ انہوں نے میری مدد کی ہے اس معاملے میں. کبھی زندگی میں ان سے ملاقات ہوئی، میری ملاقات تو نہیں ہے ان سے، لیکن کبھی ہوئی تو میں ان کا شکریہ بھی ادا کروں گا. ہوا یہ کہ ایک دن فیس بک پہ میں اسکرولنگ کرتا ان کے ایک ویڈیو پہ جا پہنچا جس میں وہ بتا رہے تھے، کچھ بچے ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. اب وہ الفاظ تو ایگزیکٹ میرے ذہن میں نہیں ہیں ان کے، لیکن جو مفہوم تھا ان کی بات کا وہ یہ تھا کہ اگر کام کوئی اللہ کے لیے کرنا ہے تو پھر یہ رزق اور یہ ساری چیزیں یہ چھوڑ دو، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے. And that was the moment of truth for me. That changed everything. کہ واقعی کرنا تو میں نے اللہ کے لیے ہی ہے، اللہ کے رسول سے ایک عہد ہے، اس کی پاسداری کرنی ہے.
تو پھر میں کیوں سوچ رہا ہوں کہ مجھے کام ملے گا نہیں ملے گا؟ وائی ایم آئی تھنکنگ دیٹ؟ اور آپ یقین کریں کہ جب میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نے مجھے جانا ہے، جس مہینے میں نے فیصلہ کیا اس مہینے میں پاکستان میں جو ہمارے سب سے بڑے کلائنٹ ہیں ان کی طرف سے ایڈیشنل کام ہمیں ملا. تو مجھے تو اس سے زیادہ اشارہ اور کیا چاہیے تھا کہ ایک تو ساحل کے ذریعے اللہ تعالیٰ مجھے لگا کہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اگر تمہیں کچھ یہ خیر دی گئی ہے، اور خیر میں خیرات کے معنوں میں کہہ رہا ہوں، تو یو کی ناٹ اسٹاپ اٹ. اور پھر اسی مہینے کام بھی بڑھ جانا. تو میں تو روحانی آدمی ہوں، میں تو اس طرح سے، اور مجھے پتا ہے آپ سپرسٹیشس کہہ دیں گے، بٹ ٹو می اٹ واز اے میسج کہ نہیں، یو ہیو ٹو رزق، کھانا پینا یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پھر میں نے اس کام کو پھر میں نے پورے فلو کے ساتھ کرنا شروع کیا. اور ابھی صرف وی آر اسکریچنگ دا سرفیس، دیر از اے لاٹ مور ٹو کم. میں انشاءاللہ العزیز پولیمسسٹ کی ایک پوری ٹیم کھڑی کرنا چاہتا ہوں، ریوائولسٹ کا ایک پورا ادارہ بنانا چاہتا ہوں کہ جس میں ہم پروگریسولی اپنے دین سے وفا کرتے ہوئے، کیونکہ پروگریسوزم کا مطلب یہ ہو گیا کہ ماڈرن ہو کے دین کی تشریحات کبھی ویسٹ کی روشنی میں کر دینا، کبھی کسی کی روشنی میں اس پروگریسوزم کی بات نہیں کر رہا کہ دین میں سے جو دقیانیسی رسومات ہیں، دین کے احکام نہیں، رسومات جو ہم نے بنا لی ہیں، ان سے ہٹا کر اس سے بالا تر ہو کے پڑھے لکھے مسلمانوں کی، ایک نوجوان مسلمانوں کی ایک ٹیم بنا کے انشاءاللہ ہم نے اپنے طور پہ جتنا میں ریوائول کر سکتا ہوں وہ میں ضرور کروں گا.